آپ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ عمران خان کو لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ مریم نواز کی تنقید، کہا غلط کام پر تنقید برداشت کریں یا سیاست چھوڑ دیں۔ عمران خان کو دوست ملک بھی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ ملک کے حالات دیکھ کر مشرف کے آخری ایام یاد آتے ہیں۔ خاتون اول کا احترام کرتے ہیں مگر معیار سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ حساب دینے کا کہا جائے تو نواز شریف بیمار پڑ جاتے ہیں۔ شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ فاروق حبیب اپوزیشن پر برس پڑے، کہا مریم نواز کی ہدایت پر ہی خاتون اول کے خلاف ٹرینڈ چلایا گیا۔ مریم نواز اتنا کریں جتنا وہ برداشت کر سکیں۔ نون لیگ بے نظیر اور نصرت بھٹو کے خلاف مہم چلاتی رہی ہے۔ عمران خان کے دور میں پاکستان جمہوریت سے دور ہو رہا ہے، پارلیمنٹ بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے تنقید کے تیر چلا دیے۔ لاہور بار سے خطاب میں کہا قانون کی بالادستی ضروری ہے، قانون کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں۔ تحریک عدم اعتماد کب پیش کی جائے؟ پی ڈی ایم کے بڑے جلد تاریخ کا فیصلہ کریں گے۔ اجلاس چند روز میں بلانے کا فیصلہ۔ حکومتی اتحادیوں سے مزید بات چیت کے لیے جرگہ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ قاف لیگ نے سیاسی فیصلوں کا اختیار پرویز الہی کو دے دیا۔ پارلیمانی قیادت کا پنجاب میں گورننس کے معاملات پر اظہار تشویش، کہا عوامی مسائل پر خاموش نہیں رہ سکتے، حکومت عوام کے بنیادی ایشوز حل کرنے پر توجہ دے۔ ایوان صدر میں خصوصی تقریب، صدر عارف علوی نے بل گیٹس کو ہلال پاکستان سے نوازا۔ وزیر اعظم عمران خان سے مائیکروسافٹ کے بانی کی ملاقات، پولیو کے خاتمے پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ بل گیٹس این سی او سی بھی گئے، اسد عمر سے ملاقات کی، کہا محدود وسائل کے باوجود پاکستان نے کورونا پر قابو پایا۔ محسن بیگ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کل سماعت کریں گے۔ اہلیہ نے موقف اپنایا، جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا۔ اے ٹی سی نے اہلیہ اور وکیل شہباز کھوسہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ ملازم اشفاق اور ذوالفقار بھی عدالت میں پیش، کل تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت، سپریم کورٹ نے آمدن کی تفصیلات طلب کر لیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب آپ 2 دن سے دلائل دے رہے ہیں، وہ کلا کو سنتے رہے تو 20 سال زیر التوا کیسز ختم نہیں ہوں گے، مقدمات نمٹانے کی رفتار ڈبل کرنا ہوگی۔ اپوزیشن کو سینٹ میں پھر شکست، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی سے متعلق 2 بل منظور، رضا ربانی اور شہری رحمان نے مخالفت کی، کہا اتھارٹیز کو آئی ایم ایف سے براہ راست ہدایات دی جا رہی ہیں۔ مشتاق احمد بولے بل آئی ایم ایف کے کہنے پر لایا گیا، پارلیمنٹ کا کردار ختم کرنے کے مترادف ہے۔ شبلی فراز نے کہا ریگولیٹری اتھارٹیز حکومت کے زیر اثر نہیں ہونی چاہیے، اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔